خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے HIV ایڈس۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا دشمن کیسے اور کس طرح بچا جائے۔ HIV ایڈس کی زد میں آنے والا سب سے بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے۔ خاندان میں ایڈس کے باعث اموات کی صورت میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھی اسی طبقے کی حصے میں آتی ہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ بعض وجوہات کی بنیاد پر جنسی بے روی اور منشیات کے استعمال کے سبب HIV ایڈس کی زد میں آ جاتا ہے، یا بدنصیبی غالب ہو تو اس کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نوجوان ہی معاشرے کا وہ جاندار متحرک طبقہ ہے کہ اگر اسے HIV ایڈس سے بچاؤ کی عالمی تحریک کا رکن بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود کو HIV ایڈس سے بچا لیتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی HIV ایڈس کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان اس وقت دنیا میں 1 کروڑ سے زائد نوجوان اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ہر روز 6000 سے زائد نوجوان اس مرض کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ نوجوانوں کا ابتدائی عمر میں جنسی طور پر متحرک اور غیر محفوظ جنسی تعلقات میں مشغول ہو جانا ہے۔ نوجوانی کا تجسس اور جستجو انہیں منشیات کی دلدل میں بھی پھنسا دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نیا جوان ہوا ہو۔ اسے نہ تو HIV ایڈس کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی اپنی معاشرتی اور انفرادی ذمہ داری کا احساس۔ دوست ہی سب کچھ ہوتے ہیں، وہ چاہے بنا دیں چاہے بگاڑ دیں۔ یہ حقائق اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو جوان ہونے سے قبل ہی HIV ایڈس سے خطرے سے آگاہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جنسی تعلیم نے اہم کردار انجام دیا ہے۔ ایسی تعلیم جو جنسی تعلقات کو ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے نتی کر دے اور اس کے بے محابہ اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کے مضر اثرات سے آگاہ کر دے، جو مذہبی اقتدار کو صحت کے تقاضوں سے منسلک کر دے۔ لبے سڑک بسنے والے نونہال اور نوجوان ہماری توجہ اور ہمدردی کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں اس قدر بری حالت میں ہوتے ہیں کہ ذرا سا لالچ انہیں خطرناک کاموں پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا سا خوف انہیں اپنی دولت لٹانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبے سڑک بسنے والے 10 لاکھ سے زائد بچے دنیا بھر میں جنسی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں، اور پاکستان بہر صورت اس صورت سے مستثنی نہیں۔ ایڈس سے متعلق لاعلمی معاشرے کی بے فکری۔ نوجوانوں میں HIV ایڈس کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ مرض کے متعلق لاعلمی بھی ہے۔ اگر کہیں معلومات فراہم ہیں تو وہ یہ خوف نہیں کہ وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور ان کا ساتھی جو بظاہر صحت مند نظر آ رہا ہے اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ محض HIV ایڈس کے بارے میں واقفیت عام کر کے ہم اس مرض کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تربیت کا بھی انتظام ہو اور ماحول کا بھی اہتمام ہو جو بچے اور نوجوانوں کو شرانگیز ماحول سے تحفظ فراہم کر سکے اور انہیں اعتماد فراہم کر سکے۔ ایسا ماحول جو جنسی اور معاشرتی استحصال کا دور دورہ نہ ہو۔ لبے سڑک بسنے والے بچوں اور جوانوں کو تعلیم و تربیت، علاج و معالجے اور خوراک و رہائش کا معقول انتظام ہو۔ نوجوانوں میں جنسی صحت کے تقاضوں سے آگہی اور اس کے اصول میں حائل رکاوٹوں سے دوری وقت کا تقاضا ہے، جس سے مزید روگردانی نہیں کرنی چاہیے، کہیں ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا نہ کرنا پڑے۔ اقوام متحدہ اپنی قرارداد میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتی ہے نوجوانوں کو ایڈس کے متعلق مکمل شعور اور آگہی حاصل ہونا چاہیے، اور اس میں وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے جو انہیں معاشی اور جنسی استحصال کا مقابلہ کرنے کی سکت عطا کر سکے۔
کنڈوم اور سوئی کی دستیابی اور حصول میں آسانی، منشیات کا استعمال اور خاص طور پر نس کے ذریعے نشہ کرنے کی عادت جنسی بہرروی HIV ایڈز کی فروغ کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اس لیے انسداد ایڈز کی کوششوں کا بنیادی محور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان عادات بد کے خلاف شعور بیدار کیا جائے اور ان کی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے جو مضر صحت خواہشوں کو رد اور ان کے اسباب کی بیزکنی کر سکیں اور جو ان عادات کو فروغ کا سبب بنتی ہیں۔ ہماگیر اور مسلسل کوششوں کی ضرورت۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس مقصد کو چشم زدن میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمہ جہت اور مسلسل کوشش درکار ہے۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی دور انسان کی اس بشرا کمزوری سے پاک نہیں رہا۔ اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ ایڈز کی وبا کا خطرہ حقیقی بھی ہے اور فوری فی الفور بھی۔ اگر معاشرے کے چند طبقات کسی بھی شخصی لرزش اور معاشرتی جبر کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ تنہا اس مرض کی آگ میں نہیں جھلستے بلکہ پورا معاشرہ اس کی تپش محسوس کرتا ہے، اور پھر یہ کوئی بعید نہیں رہتا کہ ہم خود یا ہمارے گھر کا کوئی فرد، دوست، رشتہ دار کسی حادثے کے سبب اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں۔ انتقال خون اور آلودہ سوئیوں کے باعث اس مرض کا شکار ہونے والے افراد بالآخر اس مرض کا اس لیے شکار ہوئے کیونکہ یہ مرض ان کے معاشرے میں موجود تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی اس مرض کا شکار نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بھول چوک یا کوتاہی کے سبب اس مرض کا شکار ہو گیا تو پھر وہ زندگی بھر کا روگی بن گیا۔ واپسی پر کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کا مقابلے میں اس نے اس نادانی میں کنڈوم یا صاف سوئی کا استعمال کی دانائی کر لی تو معاشرہ بھی اس مرض سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے پاس بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، یہ خدا کی طرف سے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایڈز سے بچاؤ کا سب سے بنیادی مؤثر طریقہ جنسی تعلقات سے مکمل اعتراض اور ازواجی تعلقات میں مکمل وفاداری ایڈز سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یوگنڈا جو HIV ایڈز کے طوفان کی بری طرح سے لپیٹ میں ہے، یوگنڈا نے نوجوانوں میں ایک ہی دو اقدار کو فروغ دے کر اور کنڈم کی دستیابی کو آسان بنا کر ایڈز کے خلاف مؤثر بند باندھ دیا ہے۔ یوگنڈا میں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور مذہبی علماء نے HIV ایڈز کے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ اگر گھر کے اور معاشرے کو HIV ایڈز کے ناسور سے بچانا مقصود ہو تو پھر جنسی تعلیمات اور کنڈوم کا ذمہ دارانہ استعمال قابل قبول ہے۔ کنڈوم کے استعمال کی حوصلہ افزا نتائج۔ کنڈوم کے فروغ اور اس کے حصول کو آسان بنانے میں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ جنسی بہرروی کی فروغ کا سبب نہ بن جائے، لیکن مغربی ممالک اور افریقی ممالک کا تجربہ اس کے برعکس ہے۔ جنسی تعلیمات کا فروغ اور کنڈوم کی دستیابی مجموعی طور پر نوجوانوں میں احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنے میں زیادہ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد محض اسے کھیل کود نہیں سمجھتی بلکہ اس سے وابستہ خطرات اور ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے لگی ہے۔ امریکہ میں قائم کردہ مرکز برائے انسداد امراض کے ایک جائزے کے مطابق 1999 میں 2 نوجوانوں کو جو گریڈ 9 اور 11 کی تعلیم تھے ان میں سے 54% جنسی تعلقات روا رکھے ہوئے تھے، لیکن 2001 میں HIV ایڈز کے خلاف شعور عام کر کے اس کے بچاؤ طریقوں کی تعلیم دے کر ایسے طلباء جو کہ گریڈ 9 اور 11 کی تعلیم حاصل کر رہے تھے
ان میں ایسے طلباء کی تعداد میں متعدد باضافہ ہو گیا جو جنسی تعلقات سے مکمل اجتناب کیے ہوئے تھے، اور ان کی شرح مجموعی طور پر 54% تک جا پہنچی ہے۔ جنسی تعلقات میں مکمل پرہیز اور وفادارانہ جنسی تعلقات کے بعد کنڈوم کا استعمال وہ واحد صورت عطا کرتا ہے جسے HIV ایڈز کا توڑ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کنڈوم کا صحیح اور مسلسل استعمال بہت ضروری ہے۔ کنڈوم کی دستیابی کے بغیر ایڈز سے بچاؤ کی صورت بسا اوقات خاصی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ تھائی لینڈ کے قہوہ خانوں میں کنڈوم کی 100% لازمی استعمال نے HIV ایڈز کے بڑھتے ہوئے طوفان کا منہ موڑنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اب کمبوڈیا، کیمرون، ڈومینین اور جمہوری برما بھی اور تھائی لینڈ کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے قہوہ خانوں میں کنڈوم کے 100% استعمال کو یقینی بنا رہے ہیں۔